بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. Today we are going to discuss very important topic, universal education. To be very frank کہ یہ جو کورس ہے ٹرینڈز اینڈ ایشوز ان ایجوکیشن، اس میں جو ٹاپکس ہیں ان میں کافی حد تک سملیرٹی بھی ہے اور کہیں کہیں وہ اوور لیپ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. ایجوکیشن فار آل، یونیورسل پرائمری ایجوکیشن، یونیورسل ایجوکیشن، اس کا کانسیپٹ اس سبجیکٹ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ بھی ہے اور کسی حد تک مختلف موضوعات یا مختلف ٹاپکس میں اس طرح ملا ہوا ہے کہ گویا کہ لگتا ہے کہ یہ ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے، ٹرمنالوجی وائز ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. آج کے ٹاپک میں ایک تو یہ کہ یونیورسل ایجوکیشن سے کیا مراد ہے، اور مین تھیم اس کا ہے لٹریسی. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر میں کہوں گا کہ ہم آج بات کر رہے ہیں اسلام کے حکم تعلیم پر، کہ تعلیم کی اہمیت، تعلیم کی افادیت قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، ان سب چیزوں کو اس انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے کہ جو یونیورسل ایجوکیشن کا اصل تھیم ہے وہ یہی ہے کہ تعلیم ساری انسانیت کے لیے، افاقی تعلیم، انسانی تعلیم، سب انسانوں کے لیے تعلیم. اور تعلیم بہرحال انسان کا ایک فطری تقاضا ہے، اسی طرح جس طرح سانس لینا اور کھانا کھانا اور لباس پہننا. اور اس کو بھی آپ یہ کہیں کہ یہ اسلام کا ایک ڈسٹنگشڈ فیچر ہے. یہ تعلیم، علم، اس کی افادیت اور اہمیت پر اتنا زور کہ اس کو بھی اسی طرح لازم قرار دیا گیا. اور ایک اور پہلو سے بھی بعض اسلامی مفکرین نے اس کو دیکھا ہے کہ تعلیم ایک ایسا انسان کے ذہن میں رکھا گیا ایک امتیازی پہلو ہے کہ جو ممتاز کرتا ہے اس کو سب مخلوقات پر. اور اس کو اگر ہم اس کے ساتھ لنک اپ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے اس بات کو رکھا کہ آپ ان چیزوں کے نام بتائیں، تو انہیں ان چیزوں کے جو بھی چیزیں تھیں ان کے نام معلوم نہ تھے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتائے، گویا کہ ایک ایکسپیریمنٹ کر کے بھی دکھا دیا اہل کائنات کو اور آنے والی تمام مخلوقات کو کہ بہرحال انسان کیوں ممتاز ہے، کیوں افضل ہے، کیوں اشرف ہے، اور کیوں کر یہ باقی مخلوقات سے بڑھیا ہے. اس کا سبب اور اس کا ثبوت تعلیم ہے، علم ہے، اس کا جاننا ہے. اس کے ذہن میں جو استعداد ہے یہ چیزوں کو جان لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے اور اس میں آگے بڑھتا ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے یونیورسل لٹریسی کے حوالے سے، یونیورسل ایجوکیشن کے حوالے سے، تو اس ٹاپک میں اس کو آپ یہ سمجھیں کہ ایک اس میں صفت کے طور پر وہ یوز ہو رہا ہے. اور کس طرح ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے طلباء کو ایک ہی طرح کی تعلیم دی جائے گی، اور لٹریسی سے کیا مراد ہے، خواندگی سے کیا مراد ہے، پڑھائی سے کیا مراد ہے. تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت کسی بھی لیول تک جو انسان کے اندر مؤثر انداز میں روزمرہ جو مختلف سرگرمیاں ہیں ان کو پورا کرنے کی صلاحیت ودیت فرماتی ہے، گویا کو اس کو صلاحیت عطا کرتی ہے. تو کم از کم ایسا لیول جو انسان کی روزمرہ زندگی کی سرگرمیوں کو چلانے میں، سمجھنے میں، اس کو نبھانے میں اس کا مددگار ثابت ہو، تو یہ لیول لٹریسی کہلائے گا. یونیورسل ڈیفینیشنز اور سٹینڈرڈز جو لٹریسی کے ہیں کہ وہ مختلف ایکسپرٹس نے اور مختلف فورمز، اداروں نے اپنے اپنے اس کا تعین کر رکھا ہے کہ سب سے جو کامن ڈیفینیشن ہے وہ یہ بات ہے کہ پڑھنے کی صلاحیت اور
لکھنے کی صلاحیت ایک خاص عمر کی حد تک وہ متعین کی گئی ہے مختلف اداروں، مختلف فورمز کے حوالے سے اور مختلف آرگنائزیشنز کے حوالے سے. تو منیمم لیول کیا ہوا کہ سادہ پڑھنا اور سادہ لکھنا، اس کو ہم کہیں گے، اور جس بندے کے پاس یہ صلاحیت ہے اس کو ہم کہیں گے کہ وہ لٹریٹ ہے، خواندہ ہے. تو لیول آف لٹریسی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو 3 لیول ماہرین نے متعین کیے ہیں. اس میں جو پہلا لیول ہے وہ بیس لائن لٹریسی ہے، بنیادی خواندگی کہہ لیں، اور دوسرا ہے فنکشنل لٹریسی. اس کو ہم فعلیاتی خواندگی کہہ سکتے ہیں، کارآمد خواندگی کہہ سکتے ہیں، کام میں آنے والی خواندگی کہہ سکتے ہیں. ملٹیپل لٹریسی، متنوع خواندگی، کہ مختلف جو صلاحیتیں ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمائی ہیں، عطا کی ہیں، تو ان کا ایک مطلب کہہ لیں کہ اجتماع، ان صلاحیتوں کو سیکھنے کا ایک لیول، اور انسان کے ذہن میں ان کی موجودگی کا ایک خاص لیول. تو منیمم مطلب کس کو ہم کہیں گے کہ یہ منیمم لیول تک سمپل مطلب لٹریٹ ہے، تو اس میں کم از کم یہ بیس لائن لٹریسی کا لیول پایا جائے. تو بیس لائن یا بنیادی خواندگی کیا ہے کہ ٹو ریڈ ویری سمپل اینڈ ایبلٹی ٹو رائٹ ویری سمپل. یہ سادہ چیزوں کو پڑھ لینے کی استعداد اور لکھ لینے کی استعداد، یعنی کہ سادہ پڑھائی اور لکھائی اس میں شامل ہے. تو اب اور کیا اس میں شامل کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی تھوڑا سا حساب کر سکیں، کوانٹیٹیو انالیسس کر سکیں، چیزوں کی جمع تفریق کر سکیں. تو اس کو ہم کہیں گے کہ آج کل کے زمانے کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ہم اس میں کمپیوٹر سکلز کو شامل کریں گے. کہ مطلب پچھلے زمانے میں یا گزرے ہوئے دور میں لوگ مطلب جو عادات کا استعمال سمجھتے تھے، گویا کہ ڈیجٹس کو اپنی زندگی میں یوز کرنا، حساب کتاب کر لینا، سمپل مطلب چیزوں کی پیمائش، گنتی، ان کی مقدار کا حساب کتاب کرنا، فاصلے کا حساب کتاب کرنا، اور ان چیزوں کو مطلب وراثت اور ان چیزوں کی تقسیم کے حوالے سے استعمال کرنا، لین دین کے معاملے میں استعمال کرنا. تو یہاں تک کا جو منیمم لیول ہے وہ ہم کہیں گے کہ یہ کم از کم خواندگی کی ایک مطلب ریٹ ہے، اس کی شرح ہے. تو نیکسٹ ہے فنکشنل لٹریسی. اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ سوسائٹی کے اندر جو کردار ہے انسان کا، اس کو نبھانے کے لیے کسی حد تک اس کا لٹریٹ ہونا، خواندہ ہونا، چیزوں کو پڑھ لکھ سکنا، اس کی جو مطلوب سطح ہے اگر وہ موجود ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ فنکشنلی لٹریٹ پرسن ہے. تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خط آتا ہے یا کوئی خط لکھنا ہے تو اس کے لیے دوسروں پر انحصار نہ کرنا پڑے، وہ خود کر لے. تو اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیس لائن لٹریسی سے اگلی ایک سٹیج ہے جو فنکشنل لٹریسی کہلاتی ہے. تو آج کل کے زمانے سے اگر ہم اس کو اٹیچ کریں تو پھر وہی بات کہ کمپیوٹر لٹریسی والی بات آ جائے گی. تو اس میں بہت ساری مطلب چیزیں آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں اینڈ پر کہ اس میں مطلب فنکشنل لٹریسی کے حوالے سے آج جدید دور میں بہت ساری اور چیزیں بھی شامل ہو گئی ہیں. بڑے لیول پر تو ہم نہیں یہاں اس کا ذکر کریں گے، مطلب رسک مینجمنٹ لٹریسی، ایموشنل لٹریسی اور انٹرپرسنل اسکل لٹریسی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں انسانی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، اس میں ترقی پانے کے لیے
ایک منیمم لیول جو ریکوائرڈ ہے ان چیزوں کے حوالے سے، جن کے ابھی میں نے نام لیا ہے کہ جذباتی حوالے سے اور کام، کاروبار اور لوگوں کے ساتھ لین دین، میل جول میں ایک خاص انداز اور ایک خاص سطح کی اپنی ذہنی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا، اور ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو اگر سیکھا جائے گا تو پھر ہی ان کا استعمال ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی کسی حد تک اب مغرب میں فنکشنل لٹریسی میں کسی نہ کسی صورت میں موجود دکھائی دیتی ہیں۔ اب اگر ہم آگے بڑھیں تو اس میں ملٹیپل لٹریسی، متنوع جو خواندگی ہے، وہ اس طرح ہے کہ یہ ہم مطلب جب اس میں ڈفرینشیٹ کرنے لگتے ہیں چیزوں کو کہ سملر میننگز جو ہیں ورڈز کے، تو ان کو کیسے متمیز کریں گے، ان میں کیسے امتیاز کریں گے، کیسے ڈسٹنگوش کریں گے، کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے، یہ صلاحیت جو ہے یہ ملٹیپل لٹریسی میں آتی ہے۔ اور بڑا مائنیوٹ سا، بڑا مطلب ایک باریک سا فرق ہوتا ہے جو مترادفات ہوتے ہیں الفاظ کے، تو ان کے درمیان جو فرق ہوتا ہے، یہاں ایک میں اور بات بھی آپ کے سامنے رکھتا جاؤں کہ ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، تعلیم میں آگے بڑھتے ہیں، گویا کہ الفاظ کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب کائنات کے اندر جتنے بھی افعال ہیں اور جتنی فورسز کام کر رہی ہیں اور جو انسان کا ذہن ہے اس کے اندر جو ایک کائنات آباد ہے، ان سب چیزوں کا اظہار، مینیفیسٹیشن اور ریفلیکشن اور ان ساری چیزوں کو بیان کرنا اور سمجھنا، ان سب کے لیے الفاظ کی ضرورت ہے۔ انسان کے ذہن میں بنیادی طور پر سب سے جو پہلے چیز جنم لیتی ہے وہ خیال ہوتا ہے، اور خیال کی بنیاد الفاظ پر ہوتی ہے۔ پھر آگے اس کا سوچنا، سمجھنا اور چیزوں کو بیان کرنا، چیزوں کو لکھنا، اس سے معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ تو جب الفاظ جو ہیں وہ بہت قریب قریب ہوں تو بعض اوقات وہ مطلب اس طرح کی بات ذہن میں ہو جاتی ہے گویا کہ یہ کوئی ایک ہی چیز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو وگرنہ مطلب ایک ہی لفظ کافی ہوتا تو ماہرین نے یا وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں نے نئے الفاظ کیوں پھر بنائے؟ ہم اب مختلف زبانوں کی بات نہیں کر رہے، ایک زبان کے اندر ہی الفاظ کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ ڈسٹنگوش کر سکتا ہے، مطلب تمیز کر سکتا ہے لفظوں کے معنی کے درمیان، خواہ وہ مترادف بھی ہوں، کہ وہ بتا دے کہ یہ نہیں، یہاں اس کا مطلب یہ ہے اور یہاں اس کا مطلب یہ ہے، وہ اس قابل ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ملٹیپل لٹریسی کا ایک طرح سے مظاہرہ ہے کہ وہ ملٹیپلی لٹریٹ ہے۔ تو یہ کچھ مفہوم بنتا ہے اس کا۔ تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیفرنس ہوتا ہے، فرض کریں ایک ٹول ہے اور ایک چیز پروسیس ہے، تو ٹول اور پروسیس کو، یعنی عمل اور ایک آپ کہیں کوئی ڈیوائس ہے، ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ بہرحال ایک لازمی فرق ہے۔ ایک پیچ کس ہے، ایک پلاس ہے، اور پھر وہ نٹ اور بولٹ کو کھولنا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ نٹ اور بولٹ کا کھلنا یہ اور چیز ہے، نٹ اور بولٹ ذات خود اور چیز ہیں، پلاس اور اس طرح کی باقی چیزیں جو ہیں، چابی وغیرہ، وہ اور چیز ہے۔ تو ان کو ایک ہی تو ہم نہیں کہہ سکتے، ان کے درمیان ان کے فنکشن کے اعتبار سے فرق ہے، اور جب یہ آگے بڑھتا جاتا ہے تو یہ ملٹیپل لٹریسی میں چیزیں داخل ہوتی جاتی ہیں۔ لٹریسی بنیادی طور پر کیا کرتی ہے؟ خواندگی جو ہے وہ انسانوں کو کی کتاب پڑھنے کی صلاحیت بخشتی ہے، اور آپ کسی بھی لیول پر ایجوکیشن رکھتے ہیں تو آپ یہ سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ کتاب کا جو مصنف ہے وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ بات اصل
جو سمجھنے مطلوب ہے کہ یہ جو لٹریسی والا جو لفظ ہے اور اس کے مختلف جو سطحیں ہیں اور اس کی جو لیئرز ہیں اور اس کے جو لیولز ہیں، ان کو مطلب میننگز کے اعتبار سے اور پھر ٹرمنالوجی کے اعتبار سے جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہم اس انداز میں چیزوں کو پھر لیں گے کہ انسان کسی بھی لیول کی ایجوکیشن رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر کم لیول کی ہے تو کم سطح کی کتابیں سمجھ سکتا ہے کہ آتھر نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے، اور اگر اس کا لیول آف ایجوکیشن زیادہ ہے تو وہ بڑی دقیق کتابیں بھی سمجھ سکتا ہے، ان چیزوں کو بھی معنی و مفہوم دے سکتا ہے۔ تو نیکسٹ دیکھیں کہ کوئی جو انڈیویجول ہے وہ اس قابل ہو کہ وہ علم حاصل کر سکے اور مطلب یہ جو افراد معاشرہ ہیں وہ ان کو بھی سمجھے اور دنیا کو بھی سمجھے۔ تو یہ ہے اصل میں علم، کہ ہم جہاں موجود ہیں اس دنیا میں، ہم اپنا آپ اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا مقصد زندگی اور یہاں موجود ہونے کا مطلب نصب العین کیا ہے، اور یہاں ہمارا طرز زندگی، طرز عمل کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ ہے علم۔ اور اس کو حاصل کرنے کے جب قابل ہو جاتا ہے، حاصل کر لیتا ہے انسان، تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کیا ہے اور دنیا کا مقصد کیا ہے، انسان کیا ہے، اس کی تخلیق کیسے ہوئی اور اس کا نصب العین کیا ہے۔ جو لٹریسی ہوتی ہے یہ مطلب اداروں کے اندر طلباء کی جو تعلیمی کامیابی ہے، ظاہر ہے اس میں بھی مدد کرتی ہے۔ وہ بنیادی چیزوں کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، خواندا ہے تو آگے بڑھے گا۔ اور اسی طرح کسی ملک کی معاشرتی اور معاشی ترقی کے لیے بھی لٹریسی از حد ضروری ہے۔ تو آپ نے اس کو جو ہم نے پہلے اس پر بات کی ہے ایجوکیشن فار آل پر، تو اس کے ساتھ نہیں منگل اپ کرنا، اور کیٹی میں جو ایجوکیشن کی باتیں ہوئی ہیں اس کے ساتھ بھی تھوڑا اس سے ہٹ کر ہے یہ چیز جو ہے کہ کسی بھی معاشرے کے افراد کا خواندہ ہونا، اس کا مطلب کیا ہے، اور ان کی لیئرز کیا ہیں، کہ ان خواندگی کی لیئرز کیا ہیں، اور اگر یہ تینوں لیول پورے ہوں تو پھر کیا مطلب کسی سوسائٹی کے لیے ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایک لیول ہے تو پھر کیا ہوتا ہے دوسرا لیول، مطلب بیس لائن ہے وہ جسٹ مطلب پڑھ لکھ سکتا ہے، فنکشنل ہے، چیزوں کو مطلب سمجھتا جانتا ہے، تھوڑا بہت کمپیوٹر سمجھتا ہے، حساب کتاب کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر ملٹیپل ہے تو اس کے اندر زیادہ صلاحیت ہے، بلکہ وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اگر مترادفات استعمال ہوتے ہیں، سینونمز ہیں، تو ان کے درمیان وہ فرق کر سکتا ہے۔ تو فرق کرنے سے کیا مراد ہے کہ وہ انسان کے اعمال، الفاظ، اس کی شخصیت، اس کے کردار کی مختلف جو صورتیں ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ سے دیکھ سکتا ہے، پہچان سکتا ہے اور پھر بیان کر سکتا ہے۔ تو یہاں جو بات کہی گئی ہے کہ کسی ملک کی معاشی اور معاشرتی ترقی کے لیے بھی لٹریسی بہت ہیلپ فل ہوتی ہے، اور ادارے کے اندر اس کی تعلیمی ترقی کی بھی ضامن ہے، اور یہی اصل میں علم کی ایک مطلب سب سے بڑی جو خوبی ہے کہ وہ انسانوں کو، افراد معاشرہ کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی سمجھیں اور جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس کو بھی سمجھیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں خواندگی پر بہت زور ہے۔ یہ تھا وہ بنیادی نقطہ جس کی وجہ سے آج کا جو یہ ٹاپک میں نے چنا ہے، کہ جب ہم ایجوکیشن کے اندر مختلف رجحانات اور ایشوز کی بات کرتے ہیں تو اس میں آج کل ایک رجحان ہو گیا ہے کہ مغرب کے دیے ہوئے جو کانسیپٹس ہیں ان کو بڑی امپورٹنس دی جاتی ہے۔ بینگ اے مسلم، اور ہماری بڑی تعداد جو ہے مسلمانوں کی ہے، اور اگر ہماری کلاس میں کوئی نان مسلم بھی ہے تو اس کے لیے بھی ایک یعنی علمی سطح پر میں یہ بات کہوں گا کہ اسلام میں جتنا فوکس پڑھنے پڑھانے پر، تعلیم حاصل کرنے پر ہے،
یہ کسی اور ریلیجن میں نہیں ہے، کسی اور دین میں نہیں ہے۔ ویسے بھی دین کی جو اصطلاح ہے وہ صرف اسلام پر ہی فٹ آتی ہے کہ یہ پوری زندگی کے لیے ایک پورا گویا کہ کوڈ آف کنڈکٹ پیش کرتا ہے اور پورا اس کی چیزیں اصولی طور پر بیان کرتا ہے۔ تو اس کو آگے مطلب مزید نہیں میں لے جاتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر بھی جو طرز عمل اپنایا کہ جو قیدی تھے ان کو کہا کہ ہمارے بچوں کو آپ پڑھائیں، تو اس کے پیچھے بات کیا تھی؟ وہ پہلا ہی میسج تھا آپ کے ذہن میں کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو یہ جو آیات ہیں، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ وہ پیدا کیا جو موجود ہے، اس نے انسان کو بنایا جمے ہوئے خون سے، تو سب سے بڑا جو پیغام ہے کہ بڑا تیرا جو مالک ہے وہ بڑا مطلب سخی ہے، بڑا پروردگار ہے، اس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا کہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اور یہ بھی آپ کہہ دیں دوسرے مقام پر جو مطلب قرآن مجید میں بات کی گئی کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اس کی ایک جگہ پر یہ بھی مثال دی کہ اندھیرا اور اجالا، اندھیرا اور روشنی کیا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ہرگز ایسا نہیں۔ اور پھر یہ کہا کہ مطلب علم کی اہمیت، اور اس قول کے متعلق ایک تنازع بھی ہے اس کی سند کے اعتبار سے، کہ مگر فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ چائنا عرب کنٹریز اور خاص طور پر حجاز سے بہت دور واقع ہے، اور اس وقت یہ بھی ممکن ہے اور کچھ اس کی ایویڈنسز بھی ہیں کہ چائنا میں علمی ترقی بہرحال اس علاقے سے زیادہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ تو پھر دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، مطلب علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، یہ ابلیگیشن ہے ہر مسلمان پر کہ وہ علم حاصل کریں۔ تو یہاں جو احادیث کی بات ہم کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی بات کر رہے ہیں، یہ جسٹ اشارے ہیں، بڑی تفصیلات ہیں احادیث کی کتابوں میں، تو آپ ان کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو بات ہے مطلب آج کل جس کا بڑا شورا چرچا ہے کہ علم کی ترقی کے لیے مغرب نے بہت تیر مار دیا، تو اگر اس کی تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جس قدر اسلام میں، اور ہم اس کے دوسرے پہلوؤں کی طرف نہیں جاتے جس میں تنازعات ہیں، بہرحال علم کے حصول کے لیے کوشش اور اس کو آسان بنانا، ادارے قائم کرنا، علماء کی سرپرستی، اسکالرز کی سرپرستی، تو یہ بہرحال پہلے 500 سال یا 600 سال اس کا بڑا اہتمام رہا ہے، اور بعد کے ادوار میں بھی کہیں کہیں اس کی مثالیں ملتی ہیں، اور اب تو بہت ساری کتابیں آ گئی ہیں تو اس میں بھی ان چیزوں کی بڑی شہرت ہے۔ یہ ابھی میں پرسوں دیکھ رہا تھا، ایک اخبار ہے دنیا، اس میں ایک عالم نگار ہے نسیم باجوہ نام کا، یہ باہر سے لکھتا ہے، غالباً سیٹل ہے یو کے میں، تو اس نے مطلب ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے تو اس میں بھی اسلامک امپائرز کے حوالے سے مطلب میں کوشش کروں گا کہ یہ کالم اگر کہیں ٹریس ہو جائے تو میں آپ کو گروپ میں سینڈ بھی کر دوں کہ کس طرح مسلمان ریاستوں میں
بڑے بڑے ادارے قائم کیے گئے اور کیسے علم کو آگے بڑھایا گیا، اور اس پہ اب تو بہت سا تحقیقی کام بھی ہوا ہے۔ تو آخر پر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں کہ تعلیم، خواندگی، علم، یہ اصطلاحاً جو ہیں چیزیں مختلف ہیں، مطلب جس طرح ایجوکیشن اور کوالیفیکیشن میں ڈفرینس ہے، نالج اور ایجوکیشن میں فرق ہے، اسی طرح اب لٹریسی لفظی اعتبار سے تو ہم جسٹ خواندگی کہیں گے، پڑھنا لکھنا کہیں گے، لیکن جب ہم اس کو اصطلاحاً بیان کرتے ہیں تو اس کے کچھ مطلب سیٹل ڈاؤن اور متعینہ میننگز اور کہیں گے کہ ایکسپرٹس نے جو اس بات کو مطلب اس طرح سے رکھا۔ تو یہاں میں بات کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو دوبارہ سے پھر یاد دلا دوں کہ منیمم حد تک جو ہمیں مختلف انسانی زندگی کے پہلوؤں میں لٹریٹ ہونے کی ضرورت ہے، گویا کہ خواندہ ہونے کی ضرورت ہے، تو الفاظ کے ساتھ تعلق کے ساتھ ساتھ اور جذباتی سطح پر اور کہہ لیں کہ لوگوں کے ساتھ میل جول کے حوالے سے، علم اور جذبات دونوں کے حوالے سے ہمیں ایک خاص حد تک لٹریٹ ہونا ضروری ہے، اور اس کا استعمال خاص طور پر پھر وہی بات آ جائے گی فنکشنل لٹریسی والے، تو ان چیزوں کا استعمال ہم جانتے ہوں۔ یہاں ایک اور چیز کی طرف توجہ دلا دوں، یہاں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ کمپیوٹر لٹریسی یہ بڑی ضروری ہے۔ یہ میں نے ایک دو دفعہ پہلے بھی بات کی، کل بھی ایک میں نے وائس میسج کیا، اس میں بھی بتایا کہ یہ چیزیں سیکھیں، تو اس کو مطلب لازمی اپنے لیے سمجھیں کہ جو کمپیوٹر لٹریسی ہے اس کا منیمم لیول جو ہے اس پر ہمیں مہارت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور بہت سی برکتوں اور نعمتوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔